ابھی مجھے ایک نیوز ملی اور وہ یہ ہے کہ 6 نومبر کو نگیٹو مارکنگ کا جو کیس ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں لگے گا، اور بہت سارے امیدواران پریشان ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ فیصلہ جو ہے وہ برعکس آ جائے، اور جو لوگ پاس ہو چکے ہیں اور مختلف 3 مراحل یعنی ریٹن ٹیسٹ، اسکریننگ ٹیسٹ اور کوالٹی چیک سے گزرے ہیں، وہ اس پروسیس سے رہ جائے اور یہ ویکنسی جو ہے کینسل کیے جائے۔ یہ بہت کنفیوژن والے سوالات ہیں، اور یقیناً جن لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیے ہیں ان کے حوالے سے یہ کافی پریشان کن ہے۔ تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے کس حوالے سے ہے، اور 6 تاریخ کو یہ کیس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جیتے گا، گورنمنٹ جیتے گی، یا امیدواران جو ہے اس کو جیتیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیسٹی کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بہت سارے امیدوار جو ہے وہ فیل ہوئے تھے، یعنی کسی کے مارکس جو ہے وہ 90 آئے تھے، کسی کے 93 94، کسی کے 80 70۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی شروع میں تو کسی بھی طرح سے نہ اشتہار میں نہ کسی اور چیز میں نگیٹو مارکنگ کا ذکر تھا، اور جب عین وقت آیا تو ایٹا نے نگیٹو مارکنگ کا اعلان کیا۔ تو یہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے، اور نہ ہی ایجوکیشن کی کسی پالیسی میں ایسا کچھ تھا کہ جس کو ایٹا بنیاد بنا کر نگیٹو مارکنگ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے۔ تو اس فیصلے کو لے کر ڈیرہ اسماعیل خان کے متاثر امیدوار جو تھے وہ کورٹ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے کیس دائر کیا، اور کیس آج تک پروسیس میں رہا۔ ٹھیک ہے، اس پر ایک سماعت اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن اب ایک دوسری سماعت ہے جو 6 نومبر کو ہونے والی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے خلاف ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے حق میں ہیں۔ اب یہ انحصار کرتا ہے عدالت پر کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس کو ریلیف دیتی ہے۔ اب میں آپ کو امیدواروں کی طرف سے کچھ سوالات بتا رہا ہوں جو کہ کافی مضبوط ہیں اور مضبوط ثابت بھی ہوں گی۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایٹا نے جب اشتہار شائع کیا تھا تو اس میں انہوں نے کسی بھی طرح سے نگیٹو مارکنگ کا ذکر نہیں کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اشتہار تھا اس کی ہدایات میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر 50 والے امیدوار نہ ملے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میرٹ کو 30 تک کم کر سکتا ہے، اور ان کے پاس اس کی اتھارٹی ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی ذکر نہیں ہوا تھا کہ 2 ٹیسٹ ہوں گے، ایک اسکریننگ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، اور نگیٹو مارکنگ کی تو بالکل وہاں پر کچھ ذکر نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ایٹا نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک MOU بھی سائن کیا تھا۔ اس MOU میں جو کچھ لکھا گیا تھا تو کام ایٹا نے اس کا برعکس کیا ہے، یعنی MOU میں یہ بالکل موجود نہیں تھا کہ ٹیسٹ میں نگیٹو مارکنگ ہوگی، اور وہاں پر یہ لکھا گیا تھا کہ ٹیسٹ میں نگیٹو مارکنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس یہ بطور ثبوت آج بھی موجود ہے۔ پھر اشتہار ہونے کے بعد اور ٹیسٹ کو جب
بہت کم دن رہ گئے تو ایٹا نے تعداد کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ٹیسٹ میں جو ہے نگیٹو مارکنگ ہوگی، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہم نے جو MOU سائن کیا تھا پلیز آپ اس میں جو ہے تبدیلی کریں، اور جو کلاز نگیٹو مارکنگ کی ہے وہ آپ اس سے ہٹائیں، جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ کلاز ہٹائی، اور وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں رہا، ٹھیک ہے، کہ جو نگیٹو مارکنگ سے ریلیٹڈ تھا۔ تو اب امیدوارانوں نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ بھائی شروع میں نگیٹو مارکنگ نہیں تھی، درمیان میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور صرف ایک ٹیسٹ میں نگیٹو مارکنگ تھی، یعنی صرف اور صرف پیپر بیس ٹیسٹ میں اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں نگیٹو مارکنگ جو تھی وہ نہیں تھی۔ تو اب یہ تو ایٹا کا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس کمپیوٹرز کم تھے یا تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ ارینجمنٹ کرنا تو ایٹا کا کام تھا، کینڈیڈیٹس کا کام نہیں تھا، اور نہ ہی ایٹا جو ہے عدالت کو اس حوالے سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، دو پروسیسز ہے، سیم پروسیسز ہے، ایک کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا پروسیس ہے، دوسرا جو ہے وہ CBT کا پروسیس ہے۔ اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ایٹا کا ڈائریکٹر عادل صافی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تکے والی ٹیچرز نہیں چاہیے، تو لہٰذا ہم نگیٹو مارکنگ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس وقت اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہے، ہم تعداد کو کم کرتے ہیں۔ اس نے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی۔ اب اگر اس نے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے تو لازمی بات ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں پھر تو نگیٹو مارکنگ بھی ہونی چاہیے، صرف پیپر بیس میں تو پھر یہ ناانصافی ہے۔ ہو سکے پیپر بیس میں کوئی کسی کی معاونت کرے، ٹھیک ہے، یا کسی کے پاس جو ہے کوئی قابل بندہ بیٹا ہو اور وہ اس کو کچھ سکھائے، یا ڈیوٹی والے جو ہے وہ اس کی مدد کرے۔ اس میں تو بہت سارے کیسز جو ہے وہ تو ہو سکتے ہیں۔ اور آگے کمپیوٹر میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مارکس جو ہے وہ تو 30% ہے، ٹھیک ہے، تو لازمی بات ہے اگر وہ 100 میں سے 20 سوال صحیح کرے اور 10 کو غلط کرے تو پھر وہ بھی پاس ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایٹا جو ہے اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے ایک میں نگیٹو مارکنگ امپلیمنٹ کی ہے اور دوسرے ٹیسٹ میں نگیٹو مارکنگ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے کینڈیڈیٹ کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اشتہار کے بعد اور ایک دفعہ MOU سائن ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ کام کرنے جو ہے اکثر قانون کے برعکس سمجھے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سٹرانگ پوائنٹس تھے متاثرہ امیدواروں کے، جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب جن لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیے ہیں اور مختلف مراحل سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کسی بھی صورت میں کینسل نہیں ہو سکتے۔ ہو سکے کہ عدالت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشن دے کہ میرٹ جو ہے وہ 30% تک اسکریننگ اور CBT دونوں میں کم کرے، اور جن امیدواروں نے ٹیسٹ پاس کیے ہیں ان کو ان کے اپوائنٹمنٹس آرڈر جو ہے وہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ جو لوگ ناکام ہوئے ہیں ان کے لیے میرٹ جو ہے وہ 30% تک کم کرے یا 33% تک کرے، لیکن میرٹ جو ہے وہ لازمی کرے اور دونوں ٹیسٹوں میں کم کرے۔ اور جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آرڈر جو ہے وہ لازمی ہوں گے اور ہر صورت میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو بالکل پریشان ہونا
نہیں ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں نے محنت کی تھی، ٹیسٹ پاس کیے ہیں، مختلف مراحل سے گزرے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اسٹے اس سے ہٹے گا تو آپ لوگوں کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز ہوں گی۔